बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। दोस्तों, इमरान खान या मरियम नवाज NA 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब कौन जीतेगा? रात गए सूरत हाल तब्दील पाकिस्तान इलेक्शन सेल पेश करने जा रहा है आपके सामने एक खसूसी रिपोर्ट। तो दोस्तों, इससे पहले कि अहम तरीन अदाद शुमार की रोशनी में इंतखाबी नताइज की जानिब बढ़ें कि NA 193 के ज़िमनी इंतखाबात जहां आज 26 फरवरी को पोलिंग हो रही है कि क्या नताइज आएंगे, इससे पहले मैं एक छोटी सी खबर आपके सामने रखना चाहता हूं तमाम तर सूरत हाल वाज़े करने के लिए। तो जनाब, NA 193 राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद, यानी तमाम तर धांधली के बावजूद इस इलेक्शन को, क्योंकि मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं और मोहसिन लगारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 193 से उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान इसको कॉन्टेस्ट करार दिया जा रहा था। लेकिन सूरत हाल ये है कि तमाम तर धांधली करने के बावजूद भी पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्त कर दी कि जनाब इलेक्शन मुलतवी करें। हुआ क्या? इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 193 राजनपुर में 26 फरवरी को होने वाला ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से NA 193 का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त में कहा था कि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है और थ्रेट्स हैं, दहशत गर्दी और ख़ुदकुश हमलों का खदशा है, पोलिंग स्टाफ को अगवा किया जा सकता है, यानी जो प्लान वो बनाए बैठे हैं उसका खदशा इन्होंने जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा NA 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाबात के ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे जनाब। और साथ में उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी खदशात का इज़हार कमिश्नर डेरा गाजी खान ने बज़रिया ख़त पंजाब हुकूमत से किया। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं और इलेक्शन मुकर्रर दिन के ऊपर ही होगा। और तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में रिटर्निंग अफसर, मुतलका डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के हुकाम या उनके नुमाइंदगान मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए बर वक्त इक़दामात जमा कराए जा सकें। मामला जनाब ये है कि कौमी असम्बली का हल्का NA 193 जहाँ पर होने वाला ज़िमनी इंतखाबात और राजनपुर की ये नशिस्त तहरीक इंसाफ के MNA जाफ़र लगारी के इंतकाल के ऊपर खाली करार दी गई थी। और इस वक्त जो जहाँ पर सूरत हाल है वो ये है कि जनाब मोहसिन लगारी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनके समेत यहाँ पर 11 उम्मीदवार जो हैं वो मुकाबले में हैं। और 11 उम्मीदवार हैं जनाब मुकाबले में और 3,79,204 हैं जनाब यहाँ पर कुल वोटर जिन्होंने अपना हक के राय दही इस्तेमाल करना है। पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं 237 और इनमें से 65 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। मोहसिन लगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, मुकाबला उनका कर रहे हैं अम्मार लगारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक़ है। अख्तर गोरचानी ताल्लुक़ है इनका जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और महमूद अहमद जिनका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है। इससे पहले कि मैं आज के ज़िमनी इंतखाबात के इन नताइज की जानिब बढ़ूँ, आपको बताऊँ कि मुमकिन तौर पर सर्वेस के मुताबिक क्या नताइज आने वाले हैं। माजी के यानी 2018 के इलेक्शन के नताइज आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि तमाम तर सूरत हाल इस हवाले से जो है वो वाज़े हो सके। तो जनाब 2018 के इलेक्शन में यहाँ पर थे सरदार जाफ़र लगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उनका इंतकाल हो गया जिनके बायस ये नशिस्त अब खाली होगी। सरदार शेर अली गोरचानी यहाँ पर थे आज़ाद उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार थी जहाँ से शाजिया आबिद, नून लीग के उम्मीदवार नहीं थे। और उस वक्त जो नताइज सामने आए वो कुछ यूँ थे कि सरदार जाफ़र लगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 81,358 वोट लेकर यहाँ से कामयाब करार पाए थे। उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर अली गोरचानी ने 46,748 वोट हासिल किए और नशिस्त हार गए। तकरीबन ये लीड बनती है जनाब 35,000 से ज़ायद वोटों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी ही सिग्निफिकेंट विक्ट्री जो है वो यहाँ से हासिल की। शाजिया आबिद पीपल्स पार्टी की तीसरे नंबर पर रहीं, 27,183 वोट हासिल कर सकीं। उस वक्त 2018 में यहाँ पर हल्के में कुल वोटर्स की तादाद थी 3,10,453, जिसमें से 1,74,454 यानी 56% मर्द वोटर थे, जबकि 1,35,999 यानी 44% जो थी वो ख़वातीन वोटर थीं।
اور ٹرن آؤٹ رہا تھا جناب یہاں پر 56%، مردوں کا رہا تھا جناب 57%، خواتین کا 55%۔ اگرچہ خواتین مردوں کے مقابلے میں یہاں پر کم ان کے ووٹ رجسٹرڈ ہیں اس جگہ پر، کچھ اپنی روایات کے باعث، کیونکہ 100 مردوں کے مقابلے میں 78 خواتین جو ہیں وہ یہاں پر رجسٹر ہیں، تو 56% ٹرن آؤٹ کے باعث پاکستان تحریک انصاف یہاں پر 35,000 سے زائد ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ جیتی تھی۔ اس وقت اس حلقے کے اندر جو صورتحال ہے وہ تمام تر انتخابی سرویز جو ہے بتا رہے ہیں کہ محسن لغاری بڑی آسانی کے ساتھ یہ نشست 30 سے 40,000 کی لیڈ کے ساتھ جیتنے کی پوزیشن میں ہے اگر ٹرن آؤٹ یہاں کا 50% سے زائد رہتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہو کیا رہا ہے؟ دوسری جانب اس وقت جناب صورتحال یہ ہے کہ تمام تر دھاندلی کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں نگران حکومت کی جگہ سے، اور وہاں پر لوکل سطح پر جو کام کرنے والے صحافی جو ان الیکشنز کو کور کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جناب جو مقابلہ ہے یہ سردار محسن لغاری اور عمار لغاری کے درمیان نہیں، بلکہ محسن لغاری اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے درمیان ہے، کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ مکمل طور پر دھاندلی کی تیاریاں کر چکی۔ پری پول ریگنگ کا آغاز بھی جو ہے وہاں پر ہو چکا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر ووٹرز ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو الیکشن کمیشن کو خط تھا پولنگ سے منع کرنے کے حوالے سے، وہ بھی پری پول ریگنگ ہی کا ایک طریقہ تھا، اس کے ذریعے عوام کو یہ میسج پہنچایا گیا جناب کہ یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، دہشت گرد جو ہیں وہ یہاں پر حملہ کر سکتے ہیں، خودکش حملہ ہو سکتا ہے، پولنگ سٹاف کو اغوا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس لیے وہاں پر پھیلائی گئیں تاکہ لوگ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہ نکلیں، ڈر جائیں، اور اگر لوگ کم تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے تو ایسی صورتحال کے اندر پھر ان کے ووٹ کوئی اور ڈال دے گا، اور جب ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے تو اس وقت دھاندلی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ پلان وہی ہے ان کا اور ان کے ہینڈلرز کا جو کہ گزشتہ 75 سالوں میں رہا خفیہ ہاتھ کا، کہ جس حلقے کے اندر بھی ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو وہ ووٹ جو نہ ڈلے ہوں شام کو پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد گنتی سے پہلے جو ہے وہ تمام ووٹ جو نہ ڈلے ان میں سے کچھ ریشو جو ہے وہ اپنے فیورٹ امیدوار کی حق کے اندر جو ہے وہ ڈال دی جائے، اور اس کے بعد ان جناتی ووٹوں کے ذریعے اپنے امیدوار کو کامیابی جو ہے وہ دلائی جا سکے، کیونکہ جو اصل صورتحال ہے وہ تو یہی بتا رہی ہے کہ اگر 50% سے زائد ٹرن آؤٹ وہاں پر رہتا ہے تو کم سے کم بھی جو مارجن ہو سکتا ہے فتح کا وہ 25,000 کے قریب ووٹوں کا ہو سکتا ہے۔ محسن لغاری جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے 25,000 کی لیڈ کے ساتھ یہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے، اور اس دوران حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اس کی تیاریاں کیا ہیں، وہ آپ کو اس درخواست سے نظر آ سکتی ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے بعد انہوں نے وہاں پر جو جمع کرائی کہ جناب یہ جس میں آپ الیکشن پنجاب اور خیبر پختونخوا کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اس پر اگر آپ ایک فل کوڈ بنا دیں، اور فل کوڈ کی درخواست فاروق اچنائک، کامران مرتضیٰ اور منصور عثمان جو کہ نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے اور جے یو آئی کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے یہ دائر کی گئی اور بڑی عجیب و غریب خواہش کا اظہار کیا گیا۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے۔ فل کورٹ بینچ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز اس کے اندر ہوں۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز سے مراد 17 ججز، لیکن اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد ہے 15، یعنی 15 کے 15 ججز پر بنایا جائے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسی درخواست کے اندر اس خواہش کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ کہ فل کورٹ کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن کو اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شامل نہ کیا جائے، کیونکہ وہ الیکشن کے حوالے سے اپنی رائے دے چکے ہیں۔ تو دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ الیکشن کے حوالے سے تو تمام ججز کی یہی رائے ہے کہ وہ 90 دنوں کے اندر پاکستان اور آئین کی جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے، اگر اسمبلیاں جو ہیں وہ وقت سے پہلے آئینی اور قانونی طریقے سے تحلیل ہو جائیں۔ اور یہ سوال جب ان کے سامنے آئے گا تو ڈیفینیٹلی یہی فیصلہ ہوگا کہ جناب اسمبلی آئین اور قانون کے مطابق تحلیل ہو گئی، وہاں پر نگران حکومت بھی بن گئی، اور اب ہمیں انتخابات کے اندر جو ہے وہ جانا ہوگا 90 دنوں کے اندر، ان کرداروں کے سامنے لانا ہوگا جو 90 دنوں کے اندر یہ انتخابات کرانے میں رکاوٹ ہیں۔ تو وہ حکومت جو کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن 90 دنوں کے اندر نہیں کرانا چاہتی، وہ بلا ضمنی انتخاب ڈیرہ غازی خان کے کیوں ہارنا چاہے گی یا کیسے کرانا چاہے گی؟ اس لیے انہوں نے پوری کوشش کی کہ این 193 راجن پور کے ضمنی انتخابات جو ہیں وہ کینسل کرائے جائیں، اور اگر کینسل نہیں کرا سکتے
تو دھاندلی کی پوری تیاری جو ہے وہ کر لی جائے تاکہ یہاں پر جو ہے وہ جیت کر دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اس بیانیے کو تقویت پہنچائی جا سکے کہ نہیں جناب، مریم نواز کا جو بیانیہ ہے، جو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے، اس کو عمران خان کے مقابلے میں زیادہ لوگ مان رہے سن رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ دھاندلی رکے گی کیسے؟ اگر بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ نکلیں گے، ووٹرز اپنا ووٹنگ کا حق استعمال کریں گے، ٹرن آؤٹ 50% سے زائد ہوگا، تو پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی کے ساتھ یہ نشست اچھی لیڈ کے ساتھ جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار آپ سے پھر ریکویسٹ کہ پاکستان الیکشن سیل الیکشن سے جڑی تمام تر خبریں اور تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیوز کو ویو کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکیں، آپ کے دوستوں تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔